السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے مساجد کی اہمیت اور نمازیوں کے لیے آداب۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، یقیناً تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہیں۔ وہ بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد، اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو درجہ بندیوں میں تقسیم فرما کر اپنے فضل سے جسے چاہا اپنا بنایا، اور ہمیں نصوص کی روشنی میں فضیلتوں کو جاننے اور ان سے متعلقہ مشروع عبادات کی تعمیل پر پابند کیا۔ یہ حقیقت میں مسلمان کے لیے فضیلتوں والے اعمال بجا لانے اور بلند درجات پر فائز ہونے کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ترغیب ہے۔ مخلوق میں درجہ بندی کا معیار تقوی اور بندگی پر ہے۔ زمین کے درجے بھی اسی طرح ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین مقام عبادت کے مقامات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین جگہیں مساجد ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان جگہوں پر عبادات اور اذکار کیے جاتے ہیں، مومن جمع ہوتے ہیں اور شعائر دین پر عمل ہوتا ہے۔ یہ مسجدیں بیوت اللہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی جانب ان کے اعزاز اور شرف کی وجہ سے منسوب فرمایا، ان کا تذکرہ بار بار کیا۔ مساجد بنانا اطاعت اور عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد بنانے والے سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، آپ نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ویسا ہی گھر بنا دے گا۔ مسجد جانے کی پابندی اور مسجد سے لگاؤ ہدایت اور بہتری کا باعث ہے۔ جن 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا سایہ نصیب فرمائے گا، جب اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، ان میں وہ شخص بھی ہے جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہوتا ہے۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد مسلمان اس وقت تک نماز کی حالت میں ہوتا ہے جب تک نماز اسے مسجد میں روکے رکھے، اور جب تک وہ اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہے تو اس کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے اللہ اسے بخش دے، یا اللہ اس پر رحم فرما۔ اے اللہ کے بندو، اسلام نے مسجد کو خوب مقام و مرتبہ دیا اور خادم مسجد کی عزت افزائی فرمائی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جھاڑو دینے والی خاتون کے بارے میں استفسار کیا تو صحابہ نے کہا کہ وہ تو فوت ہو گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کی قبر بتلاؤ۔ تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر بتلائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھا۔ جس وقت دیہاتی شخص نے مسجد میں پیشاب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک ڈول اس پر بہانے کا حکم دیا، پھر اسے مسجد میں پیشاب کی حرمت بھی بتلائی اور فرمایا مسجدوں میں بول و براز کرنا بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کی آباد کاری کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا بے شک مساجد ذکر الہی، نماز اور تلاوت قرآن کے لیے ہیں۔ مساجد کی آباد کاری ذکر اور علم کے ذریعے ہوگی، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے ان گھروں میں جن کے بلند یعنی آباد کرنے اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کو نیکیوں سے آباد کرنے والوں کی تعریف فرمائی اور یہ اعزاز بخشا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کے فتنے سے محفوظ فرما لیا۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے
ان میں ایسے لوگ جو صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور ایسے لوگ ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت ذکر الہی، نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے غافل نہیں کرتی، اور وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن قلب و بصر پھر جائیں گے۔ پھر ان کے لیے مومن اور ہدایت یافتہ ہونے کی گواہی بھی دی۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی مساجد کو آباد کرنا تو اس کا کام ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے۔ امید ہے کہ ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں گے۔ اے اللہ کے بندو، مسجد میں آنے کے آداب میں یہ شامل ہے کہ اچھے لباس کے ساتھ آئیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، جب بھی کسی مسجد میں جاؤ تو آراستہ ہو کر جاؤ، خوب اچھا لباس پہن کر جاؤ، زینت اختیار کر کے جاؤ۔ مسجد کے آداب میں یہ بھی شامل ہے کہ مسجد میں آ کر سکون اور وقار کے ساتھ رہے اور چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، آپ نے فرمایا، جب نماز کی اقامت ہو جائے تو دوڑتے ہوئے مسجد میں نہ آؤ، بلکہ پروقار انداز سے چلو۔ نماز کا جو حصہ مل جائے وہ پڑھ لو، اور جو رہ جائے اسے پورا کر لو۔ جب مسجد میں داخل ہوں تو مسجد کے احترام میں پہلے دایاں قدم پاؤں اندر رکھیں، اور چونکہ مسجد عبادت، رحمت اور دعا کی جگہ ہے، اس لیے داخل ہوتے وقت یہ دعا کہیں جس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور جب مسجد سے باہر نکلے تو پھر باہر نکلنے کی دعا پڑھے جس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں۔ اے اللہ کے بندو، مساجد میں روح کو سکون اور چین ملتا ہے، اس لیے مساجد میں چیخنا، چلانا، لڑائی جھگڑا کرنا یا شور مچانا جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا، مسجد میں اپنے آپ کو بازاری شور سے بچاؤ۔ مسجدیں امن و امان اور اطمینان کی جگہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی ہماری مسجد یا بازار میں نیزہ لے کر گزرے تو وہ اس کے پھل سے پکڑ لے تاکہ کسی مسلمان کو زخمی نہ کر دے۔ اللہ کے بندو، مسجد میں عبادت کرنے والے کی اتنی شان ہے کہ اسے چھو کر بھی اذیت دینا جائز نہیں۔ چونکہ ایک شخص جمعے کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹھ جاؤ، تم ایذا پہنچا رہے ہو۔ بلکہ بدبو سے بھی مسجد میں عبادت کرنے والے کو تکلیف دینا جائز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو بطور سزا مسجد میں جانے سے روک دیا جس میں سے بدبو آ رہی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، آپ نے فرمایا، جو شخص لہسن یا پیاز کھائے تو وہ ہم سے دور رہے یا ہماری مسجد سے دور رہے اور گھر بیٹھا رہے۔ اے اللہ کے بندو، چونکہ مسجدیں سعادت مندی اور راہ راست کا منبع ہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آپ سفر سے آتے تو سب سے پہلے مسجد میں نماز ادا کرتے تھے۔ ہر مسلمان کی اولین ذمہ داری ہے کہ صرف ایک اللہ کی بندگی کرے اور مسجد کے اندر یا مسجد سے باہر کہیں بھی اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارے۔ فرمان باری تعالی ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور بے شک مساجد اللہ کے لیے ہیں، کسی کو بھی اللہ کے ساتھ مت پکارو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ نیز مسجد زندہ لوگوں کے مستفید ہونے کی جگہ ہے، لہذا مسجدوں میں قبریں بنانا اس مقصد کے منافی اور غیر اللہ کی بندگی کا ذریعہ ہے۔ گناہ ویسے تو ہر مکانوں آن ہی برے ہوتے ہیں، لیکن مسجدوں میں غیبت، بد نظری وغیرہ سے، اسی طرح گانے بجانے سننے پر گناہوں کی سنگینی مزید بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے بندوں، ان تمام تفصیلات کے بعد مسجدیں مسلمانوں کے لیے اعزاز، باعث شرف اور دینی شعار ہیں۔ مساجد کو نمازیوں اور ذکر الہی کے ساتھ آباد کرنے والوں کو
اللہ تعالیٰ رفت اور سعادت سے نواز کر ان کی شرح صدر فرما دیتا ہے۔ مسجدوں میں قرآن و سنت کی تعلیم، مساجد کی آباد کاری کے لیے حکم ربانی کی تعمیل ہے۔ اس سے احیاء سنت نبوی کے ساتھ وقت اور عمل میں برکت ملتی ہے۔ انسان خود کو اور اپنی اولاد کو بہتری کی جانب گامزن کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص مساجد کی خیر سے محروم ہے، اگر کوئی شخص مساجد کی خیر سے محروم ہے یا اس خیر میں رکاوٹ بنتا ہے تو وہ بہت سی فضیلتوں سے محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو قرآن حکیم کی آیات سے مستفید ہونے کی خوب تر توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔